رجب المرجب کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ آج رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ دعا ثابت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کی آمد پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ کسی نے اگر رجب کا چاند دیکھ کے یہ دعا نہیں پڑھا ہے تو اب پڑھ لینا چاہیے۔ اس کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائیے۔ 2 مہینے پہلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کا شوق ہے، اشتیاق ہے۔ یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے نا، اللہ کا مہینہ ہے۔ حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہائش پذیر ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں، ان کا گھر ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس گھر کا احترام ہے، ادب ہے، اہمیت ہے، عظمت ہے۔ ایسے ہی اس مہینے کو بھی منسوب کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، مطلب اس مہینے کی بھی عظمت ہے، اس کا بھی احترام ہے، لہذا ہمیں اس مہینے کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، رجب المرجب کے ادب و احترام کا کیا مطلب ہے؟ رجب المرجب کا ادب و احترام کرو، اس کی فضیلت ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اور مہینے میں گناہ کرتے تھے، بھئی اللہ کا مہینہ آ گیا، گناہ تو چھوڑو۔ نمازوں میں سستی کرتے تھے، بھئی اللہ کا مہینہ آ گیا، نمازوں کو صحیح طور پر ادا کریں۔ کوئی آدمی اگر شراب پیتا تھا، خدا نہ خواستہ شراب چھوڑ دے۔ کوئی آدمی غلط کام کرتا تھا، بدکرداری کرتا تھا، کم سے کم یہ اللہ کا مہینہ آ گیا، چھوڑ دینا چاہیے۔ اور دوستو اور بزرگوں، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رجب کا مہینہ جو ادب و احترام والا، حرمت عظمت والا جو مہینہ ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے زمانے میں یہ مہینہ ادب والا، حرمت والا، عظمت والا، عزت والا، تکریم والا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے انشاءاللہ قیامت تک، یہ مہینہ ادب و احترام۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے منہا اربعۃ حرم، اللہ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو بہت ہی حرمت والا بنایا ہے۔ 4 مہینوں میں ایک مہینہ تو یہ رجب المرجب کا ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، اور دوسرا مہینہ شوال المکرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے ذوالقعدہ، اور تیسرا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور چوتھا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ یہ 4 مہینے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کے زمانے میں عظمت و حرمت والا مہینہ رہا ہے۔ کیسے اس کا ادب و احترام کیا جاتا؟ روایتوں میں آتا ہے
دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی لڑائی چل رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کے دوران انہوں نے دیکھا کہ آسمان پہ چاند نمودار ہو گیا۔ بھائی یہ چاند کس مہینے کا ہے؟ رجب المرجب کا ہے۔ اب دو جماعتیں لڑنے والی یہ کہتی ہیں کہ نہیں بھائی، اب یہ اللہ کے مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے، حرمت والے مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے، اس مہینے بھی لڑے ہم، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ لڑائی رک جاتی تھی۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا، زمانے جاہلیت میں بھی یہ طریقہ تھا کہ آپس میں وہ لڑ رہے ہوں، جنگ کر رہے ہوں، اور رجب کا چاند نظر آ گیا، یا ذوالقعدہ کا چاند نظر آ گیا، ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا، فوراً رک جاتے تھے۔ نہیں، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی شخص، ایک مرد ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ گناہ کے مواقع ڈھونڈنے لگے۔ اب محبت ہو گئی ہے، گناہ کا موقع ملے، خلوت ملے، گناہ کرے، تلاشتے رہے۔ بہرحال ایک موقع ملا خلوت کا، تنہائی کا موقع ملا۔ مرد بھی گناہ پہ آمادہ ہے، عورت بھی گناہ پہ آمادہ ہے۔ اس کے بعد مرد کی نظر آسمان پر اٹھی، اس نے دیکھا یہ چاند چمک رہا ہے اور پہلی تاریخ کا چاند نظر آ رہا ہے۔ پوچھا یہ کس مہینے کا چاند ہے؟ تو بتایا گیا اس کو کہ یہ رجب المرجب کا چاند ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس بندے نے کہا نہیں، اس زمانے میں کافر بھی، اللہ کو نہ ماننے والے بھی اور غیر مومن بھی وہ اس مہینے کا ادب و احترام کرتے۔ اس بندے نے کہا نہیں، جب یہ اللہ کے مہینے کا چاند نظر آ گیا میں یہ برائی نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے فوراً چھوڑ دیا اور گناہ کا جو موقع ملا تھا اپنے آپ کو روک لیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ جائیے جا کے اس بندے سے آپ ملاقات کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، بھئی تم نے اللہ کے مہینے کا احترام کیا ہے، اللہ نے ملاقات کے لیے بھیجا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ جس اللہ نے محض اس کے مہینے کے احترام پر نبی وقت کو، اپنے نبی کو ملاقات کے لیے بھیجا ہے، اگر میں نے اس کے دین کو قبول کر لیا تو اللہ کتنا ہمیں نوازے گا۔ تو بہرحال یہ ادب و احترام کا مہینہ ہے، اس مہینے کا ادب و احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، ویسے دو تین باتیں اور ہیں جو رجب میں ہمارے ہاں شروع ہو گئی ہیں۔ مثلاً کہ بلا شبہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے ہیں، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ بڑا عظیم عظمت والا مہینہ ہے۔ دوستو اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معراج کی بات تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ یہ دو تین باتیں ہمارے ہاں لوگ ہر سال پوچھتے ہیں کہ بھئی رجب کے مہینے میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کون سی نمازیں پڑھنی ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا بھی مل جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں 27ویں شب میں اتنی نمازیں پڑھنی چاہیے، اس طرح پڑھنی چاہیے، فلاں طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اچھی طرح سن لیجئے، بے سند بات ہے، بغیر دلیل کے یہ بات ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ رجب کے لیے کوئی خاص نماز شریعت نے نہیں بتایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے۔ اور پھر وہ 27ویں شب جو شب معراج ہے اس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ بڑی خاص نمازیں، اور جس طرح شب قدر کی اہمیت و فضیلت ہے، شب معراج کی بھی اتنی اہمیت و فضیلت ہے۔ علماء نے لکھا یہ بھی بے سند بات ہے، بے دلیل بات ہے۔ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح اہمیت اور عظمت والی رات ہوتی تو جس طرح اللہ نے شب قدر کو محفوظ رکھا، مہینے کو، دن کو، تاریخ کو ساری دنیا جانتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی شب معراج کی تاریخ کو بھی محفوظ رکھتے۔ حالانکہ شب معراج کے بارے میں کئی قول ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے
کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے یہ رجب المرجب کے مہینے میں، بعض میں ربیع الاول ہے، بعض میں کسی اور مہینے کا تذکرہ ہے۔ اور پھر یہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے دوستو اور بزرگوں، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے سن 590 میں یا سن 1290 میں، نبوی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جب اللہ نے دیا ہے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کے 5 سال کے بعد سن 590، ایک روایت کے مطابق سن 1290 میں آپ کو اللہ نے معراج کے سفر بھی بلایا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سن 590 کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال باحیات رہے ہیں؟ 18 سال، چونکہ 23 سال کا زمانہ نبوت کا ہے اور سن 590 میں معراج کے سفر پہ گئے ہیں، تو اس کے بعد کتنا؟ 18 سال آپ دنیا میں رہے ہیں۔ ان 18 سالوں میں آپ نے کبھی بھی نہ تو شب معراج میں کوئی خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کوئی عبادت کیا ہے، نہ تو روزے کے بارے میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا ہے، نہ صحابہ نے اہتمام کے ساتھ اس رات میں کوئی عبادت کیا ہے۔ ظاہر ایسی کوئی بات ہوتی تو نبی نے تو ارشاد فرمایا ہوتا، اور نبی نے کہا ہوتا تو وہ چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی، احادیث میں ہوتی۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، کوئی مخصوص اعمال نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، بعض روایتوں میں عجیب و غریب باتیں ہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 27 رجب کو جو آدمی روزہ رکھے گا اس کو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اور اس کو روزہ ہزاروی کہتے ہیں، یعنی 1000، ایک روزہ رکھ لیا تو 1000 روزے کا ثواب ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ رجب المرجب میں جو آدمی 7 روزہ رکھے گا اللہ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ رجب المرجب میں جو 8 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ اس طرح کی باتیں بلا سند ہیں۔ ہاں کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے، نفلی روزہ رکھنا ہے بلا شبہ رکھ سکتا ہے۔ کوئی آدمی راتوں کو جاگنا چاہے، بلا شبہ راتوں کا جاگنا بڑی اہمیت کی بات ہے، عبادت کی چیز ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن خاص طور سے اہمیت کے ساتھ اس رات میں، خاص طور پر اس دن میں روزہ، یہ اپنی طرف سے دین میں زیادتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں ہے۔ دوستو اور بزرگوں، کرنے کا کیا کام ہے؟ وقت تو ختم ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک مثال دے کے بعد ختم کروں گا، شاید سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل و دماغ میں وہ بات بٹھائے۔ یہ تو آپ نے رمضان کے سلسلے میں ہمیشہ سنا ہوگا نا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں، زنجیر میں قید کر دیتے ہیں۔ سنا ہے نا؟ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں ٹھیک ہے۔ جب شیاطین قید کر دیے گئے تو گناہوں سے تو رک جانا چاہیے تھا۔ ہر آدمی گناہوں سے رک جاتا رمضان آتے ہی، ہر آدمی نماز پڑھتا رمضان آتے ہی، ہر آدمی جھوٹ چھوڑ دیتا، ہر آدمی غلط کام چھوڑ دیتا، اس لیے کہ گناہ تو شیاطین کے اثر سے، اور رمضان آتے ہی شیاطین کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہے نا؟ آپ دیکھتے ہیں رمضان آتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی غلط کرنے والے لوگ ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی نمازیں نہ پڑھنے والے لوگ ہیں نا؟ پھر کیوں، کیا مطلب ہے؟ وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر بات، مثال جو دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، یہ ہمارے سامنے فین چل رہا ہے، پوری طاقت سے چل رہا ہے۔ فرض کرو بجلی چلی جائے، یا فرض کرو سوئچ کو آف کر دے کوئی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فوراً فین رک جائے گا؟ نہیں نا، کچھ دیر تک چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے وہاں سوئچ آف کیا یا بجلی چلی گئی، جس پاور سے یہ فین چل رہا تھا فوراً نہیں رکے گا نا، یہ فین کچھ دیر چلتا رہے گا۔ کوئی بولے کیسے چل رہا ہے؟ آپ یہ کہیں گے مولانا وہ جو بجلی کا زور کا پاور تھا نا، اس پاور کا اثر ہے کہ پاور اب نہیں ہے، لیکن اس کا اثر ہے کہ ابھی بھی وہ چل رہا ہے۔ فرض کرو کہ اس فین میں ریگولیٹر لگا دیا جائے،
ریگولیٹر سے کم کرتے 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 بالکل ایک پر لا کے رکھ دیا جائے، بالکل آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ اب جیسے ہی بٹن دبے یا بجلی جائے، ایک دو جھٹکا چلے گا، بند ہو جائے گا۔ پہلے ہی کم تھا نا، وہ زور سے چل رہا ہو تو دیر تک چلتا رہے گا، اور اگر آہستہ ریگولیٹر کے ذریعے بالکل زیرو کے قریب لا کے رکھ دیا ہے، جیسے ہی بجلی جائے گی یا سوئچ آف ہوگا، کیا ہوگا؟ ایک دو جھٹکا تھوڑا چلنے کے بعد بند ہو جائے گا نا۔ ایسی یہاں بھی آپ سمجھو کہ جو آدمی رمضان کے چاند نکلنے کے بعد سمجھتا ہے کہ اب رمضان آیا، گناہ چلتا رہے گا، وہ اثر جو ہے 11 مہینے کا وہ چلتا رہے گا۔ جو آدمی رجب میں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں دیکھ کے دعا فرمایا اور رمضان کا اشتیاق ظاہر کیا، رجب میں ریگولیٹر اس نے لگا دیا۔ کہاں لگا دیا؟ اپنے آپ میں لگا لیا۔ کیسا ریگولیٹر لگایا؟ گناہوں کے کم کرنے کا۔ رجب سے کم کرو بھائی، رجب سے کم کرنا شروع کیا، شعبان آیا اور کم کیا، اب رمضان آیا، آہستہ آہستہ چل رہا تھا، گناہوں کی تھوڑی جان باقی تھی، جیسے ہی رمضان آیا ایک دو جھٹکا چلے گا، بات ختم ہو جائے گا، پھر پورا رمضان جو ہے نیکیوں میں گزرے گا۔ لیکن جو آدمی رجب میں گناہوں کے چھوڑنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، جو آدمی شعبان میں اس کا خیال نہیں کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے رمضان آتے ہی فوراً تو نہیں رکے گا نا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہذا اہتمام کیجئے ابھی سے اس بات کے لیے، ہے نا؟ گناہوں کو کم کریں، تلاوت زیادہ کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، برائیوں کو چھوڑنے کا اہتمام کیجئے۔ وہ رمضان جو آ رہا ہے اس کے لیے نظام الاوقات بنائیے، تاکہ ہمارا صحیح وقت رمضان میں صحیح جگہ پہ استعمال ہو۔ یہ ابھی سے آپ کریں گے تب جا کے وہاں بات بنے گی، اور بالکل نہیں کریں گے تو بات مشکل ہے۔ ایک بات اور، حالانکہ وقت ہو گیا، ایک بات اور کہہ کے بات ختم کریں گے۔ رجب المرجب کے مہینے میں ہمارے یہاں، اصل یہ تو شیعوں کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی بہت سارے گھروں میں جو شریعت سے دور ہیں، ناواقف ہیں، رجب کے کنڈے کرتے ہیں۔ وہ بڑے زور و شور سے رجب کے کنڈے، وہ حلوہ پکا رہے ہیں، پوری پکا رہے ہیں، 22 رجب کو خاص طور سے وہ کرتے ہیں۔ رجب کے کنڈے ہر گھر میں نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے۔ اگر ان سے آپ پوچھئے کہ بھائی یہ کام کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی خوشی میں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ وہ کنڈے کرنے والے کہتے ہیں چونکہ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق پیدا ہوئے تھے، ان کی ولادت کی خوشی میں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو پیدا ہوئے ہیں وہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں۔ 17 ربیع الاول کو ان کی پیدائش کی تاریخ ہے، اور وفات کی تاریخ ان کی شوال المکرم میں ہے۔ تو رجب میں نہ تو حضرت جعفر صادق پیدا ہوئے ہیں اور نہ تو رجب میں ان کا انتقال ہوا ہے، پھر یہ مناتے کیوں ہیں 22 رجب؟ علماء نے لکھا ہے دراصل میں اہل تشیع، یہ 22 رجب جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا دن ہے، اور اہل تشیع شیعوں کے دلوں میں حضرات صحابہ سے بغض و عناد بھرا ہوا ہے، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ کے لیے۔ لہذا حضرت معاویہ کے انتقال کے دن 22 رجب کو یہ خوشی مناتے ہیں، اور پوچھنے پر کہتے ہیں حضرت جعفر صادق۔ تو اصل تو شیعہ حضرات کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سنی کہنے والے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ صاف صاف علماء دیوبند بھی کہتے ہیں کنڈا منانا ناجائز ہے، اور علماء بریلوی بھی کہتے ہیں کنڈا منانا یہ رسم ہے جو ناجائز ہے۔ علماء اہل حدیث، علماء غیر مقلدین بھی کہتے ہیں یہ کنڈے کی رسم کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور جو لوگ مناتے ہیں نا، وہ چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، کوئی اور اچھائی نیکی کا کام کریں نہ کریں، کنڈا ضرور منائیں گے۔ اور کوئی آدمی اگر ان کو منع کر دے بھائی کنڈا مت مناؤ، تو کہتے ہیں یہ بددین ہے۔ خود نماز نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں، روزہ نہ رکھیں کوئی فرق نہیں، ساری برائی کریں سب ٹھیک ہے، کنڈا کرنا چاہیے۔
بات دراصل یہ ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اصل میں عناد کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، ناواقفیت کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ لہذا جو لوگ کام یہ کرتے ہیں اس میں شریک نہ ہو اور محبت سے ان کو سمجھائیں کہ دین نے، شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔